کسی سے شادی کرنی ہے، کوئی نوکری چاہیے، جس چیز کی انسان خواہش کر رہا ہے، وظیفہ چاہت بھی، جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ خواہش ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ میرے کہنے سے یا کسی بھی کے بھی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. السلام علیکم ناظرین، آج ہم بہت ایک دلچسپ موضوع ڈسکس کریں گے زنجانی صاحب کے ساتھ. زنجانی صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی چاہت میں پگلے ہوئے جا رہے ہیں، دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، ہر چیز کی خواہش کرتے ہیں جو ان کی جائز خواہش ہے، چاہت کرتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے یا ایسا ہو جائے، لیکن ویسا نہیں ہوتا، کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو وہ نہیں چاہ رہے ہوتے. تو کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ ہو جائے جو انسان چاہتا ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ بھی ہے، بڑا اہم بھی ہے، اور موسٹلی میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی سے شادی کرنی ہے، کوئی نوکری چاہیے، اور طلب یہی ہوتی ہے کہ جو ہماری خواہش ہے وہ ہو جائے. اور میں ہمیشہ ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ میرے کہنے سے یا کسی بھی کے بھی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہمارا کام ہوتا ہے ہم ایک راستہ دکھاتے ہیں، ایک ڈائریکشن دیتے ہیں، انسان کوشش کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. جی. جب ہم کسی کا استخارہ کریں یا کسی کا ذائچہ بنا کے ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس کے نصیب مقدر میں کیا چل رہا ہے، تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی انسان خواہش کر رہا ہے وہ اس کے نصیب میں یا اس کے مقدر میں اس طرح سے نہیں ہوتی، اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب جب آپ کے مقدر میں ایک چیز نہیں ہے اور آپ مسلسل اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ جڑے بہت سارے افراد کو، بہت ساری بینیفٹس کو آپ بیچ میں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ایک چیز کی طرف اپنی ڈائریکشن کو رکھ کے. تو اس کا سمپل سا حل یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ خواہش ہے آپ اس کی خواہش کرنا چھوڑ دیں. دعا آپ ضرور کریں، اللہ سے دعا ضرور کریں، لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اگر یہ میرے نصیب اور مقدر میں ہے تو مجھے عطا کر، نہیں ہے تو اس کا خیال میرے ذہن سے نکال دے. اور کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک آپ کے ذہن سے اس چیز کا خیال نکالتا بھی ہے. اور اس کے لیے ایک وظیفہ جس کو ہم وظیفہ چاہت بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ایسی ایسی خواہشات یا ایسی ایسی چاہت جو وہ چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مذلو، کہ یا مذلو کو اگر آپ روزانہ 770 دفعہ پڑھیں کالے عقیق کی تسبیح پہ، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، کیونکہ اس ٹائم پہ اس کو پڑھنا افضل ہے، زیادہ بینیفٹ ہوں گے. اور کالے عقیق کی تسبیح کا فائدہ یہ ہوگا کہ وقتی طور پہ جو رکاوٹیں آپ محسوس کر رہے ہیں جی. وہ آپ کی دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ خود اس میں بہت بڑی رکاوٹ میں کہ کئی دفعہ انسان کی اپنی ضد بھی ہوتی ہے، نہ بھی ہوتی ہے، یس. تو آپ بھی آہستہ آہستہ اس چیز سے سٹیپ بیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو 8 ہفتے مسلسل کرتے ہیں، یا تو وہ چیز آپ 8 ہفتے کے بعد آپ کو مل جائے گی، اگر آپ کے نصیب میں نہ ہوئی تو 8 ہفتے کے بعد اس کا خیال آپ کے جو ذہن میں تھا وہ نکل جائے گا، اور آپ ایک اپنی زندگی کا اس بہتر رخ اختیار ذہنی کریں گے. اذیت سے، بے چینی سے نجات ضرور مل جائے گی. ذہنی اذیت سے اور بے چینی سے نکل. بہت شکریہ زنجانی صاحب نے آپ کو اس کیفیت سے نکلنے کا ایک بڑا مجرب اور بڑا قیمتی وظیفہ تجویز کیا ہے. آپ اس کو ضرور آزمائیے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے.